آج کل کے دور کو فتنوں کا دور کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ انہی فتنوں نے نہ صرف ہماری زندگی کے معاملات کو متاثر کیا ہے بلکہ ہماری ازدواجی زندگی بھی بہت متاثر ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو سب سے افضل رشتہ یعنی میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے وہ رشتہ بھی کافی حد تک بلکہ بہت حد تک متاثر ہو چکا ہے۔ ہم ہر رشتے کا حق اس وقت ادا کر پائیں گے جب ہم اسلامی اور شرعی احکامات کو اپنا لیں گے، اور ہم ایسا نہیں کر پا رہے۔ آج ہم آپ کو دو ایسی بیویوں کے کردار کی کہانی بتائیں گے جن کے ساتھ اللہ نے شوہر کی فرما برداری اور نافرمانی پر کیا معاملہ کیا۔ ایک گاؤں میں ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی ماں نے نظر مانگی، اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما۔ شفا عطا فرمانے پر میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ اللہ نے اس ماں کی دعا سنی اور لڑکے کو شفا عطا فرمائی، لیکن وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ ایک رات اس عورت نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اس سے کہہ رہا ہے کہ اے خدا کی بندی، اپنی نظر پوری کر تاکہ تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ قبرستان میں میرے لیے ایک قبر کھودو اور مجھے اس میں دفن کر دو۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی ماں کے حکم کے مطابق قبر کھودی اور اپنی ماں کو زندہ اس میں دفن کر دیا۔ عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے اپنی وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سر کی جانب سے ایک راشن دان سے ایک باغ نظر آ رہا ہے، اور اس باغ میں 2 عورتیں بیٹھی ہیں۔ ان عورتوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس بلایا۔ اتنے میں روشن دان قدرت کے حکم سے وسیع ہو گیا اور وہ عورت باغ میں ان عورتوں کے پاس گئی اور جا کر دیکھتی ہے کہ وہاں ایک پاکیزہ حوض ہے جہاں وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس نے جا کر انہیں سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں ابھی تو باتیں کر رہی تھی، پھر تم لوگوں نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس پر انہوں نے کہا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور یہاں ہم اس سے روک دی گئی ہیں۔ اتنے میں وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ان میں سے ایک عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنے پروں سے اسے ہوا دے رہا ہے، جبکہ دوسری کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے پوچھا کہ تمہاری اس فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ دنیا میں میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کا صلہ مجھے اللہ نے اس صورت میں دیا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے دریافت کیا کہ آخر تمہاری اس تکلیف کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں تھی تو نیک بخت، لیکن اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ دنیا سے جاتے وقت میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا، لہذا میری نیک بختی کے صلے میں اللہ نے مجھے یہ باغ عطا کیا، لیکن شوہر کی نافرمانی کے صلے میں مجھے یہ عذاب دیا ہے۔ میری تم سے گزارش ہے، جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میری سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفون عورت پر 7 دن گزر گئے تو ان عورتوں نے اس سے کہا کہ اب تم واپس چلی جاؤ، تمہارا بیٹا تمہیں واپس لینے آیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس قبر میں گئی تو اس کا بیٹا قبر کھود رہا تھا۔ جب بیٹا اپنی ماں کو گھر لے کر گیا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت 7 دن کے بعد اپنی نظر پوری کر کے قبرستان سے واپس آ گئی ہے۔ تو جوک در جوک لوگ اس سے ملاقات کے لیے آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کا کہا تھا۔ چنانچہ اس نے باغ والی عورت کے شوہر سے سارا ماجرا بیان کر دیا اور کہا کہ تمہاری بیوی تم سے معافی چاہتی ہے اور تمہاری رضامندی چاہتی ہے، جس پر اس کے شوہر نے اسے معاف کر دیا۔
پھر ایک رات اس عورت کو خواب آیا جس میں اس شخص کی بیوی اس سے کہہ رہی تھی کہ اے بیوی، تیری وجہ سے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے اور میرا عذاب ختم کر دیا گیا۔ اللہ تیرے بھی گناہ معاف فرمائے اور تجھ سے راضی ہو۔ اللہ ہماری تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔